کر میرے مولا کی روح پرواز کرتی ہے اور ایک نوحہ اور شیون بلند ہوتا ہے، بچوں میں گریا ہے۔ امام حسن اور امام حسین اور حضرت عباس نے اپنے بابا کو غسل دیا اور غسل و کفن کہہ کر، ایک روایت میں ہے کہ حضرت نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ جب میری رحلت ہو جائے، میری روح پرواز کر جائے تو میرا جنازے کو تیار کر کے ایک مرحلے تک پہنچو گے، وہاں تمہیں ایک اونٹنی نظر آئے گی، تم اس اونٹنی پہ جنازہ رکھ دینا، اور وہ اونٹنی جا کے جہاں رک جائے وہیں تم جا کر قبر کو کھولنا، پہلے سے قبر تیار ملے گی تمہیں۔ لہٰذا حضرت امیر المومنین کی قبر کے ایک جانب حضرت آدم کی قبر ہے، دوسری جانب حضرت نوح کی قبر ہے، بیچ میں امیر المومنین کی قبر ہے نجف اشرف میں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی جو قبر نجف میں ہے، ایک جانب حضرت آدم ہے، دوسری جانب حضرت نوح ہے، بیچ میں علی ہیں۔ اور جب وہاں اونٹنی جا کے رکتی ہے تو امام حسن نے کچھ خاک کو علیحدہ کیا تو ایک تختہ نظر آیا جو محسوس ہوا کہ یہاں کوئی صندوق ہے، اور پھر جب اسے ہٹایا تو ایک بالکل تیار قبر ہے جس میں ایک تختی رکھی ہے کہ یہ قبر آدم نے بنائی ہے آخری نبی کے وصی کے لیے۔ اور اس قبر میں امیر المومنین کو لٹایا گیا، اور جب قبر کو خاک سے یکساں کر دیا تو ایک صحابی جو مولا کے بہت ہی متوالے ہیں، صعصع ابن سوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مراسم قبر میں ادا کروں گا۔ قبر کی تدفین کا جو مرحلہ ہوتا ہے، قبر جو بنائی جاتی ہے، وہ انہوں نے امام حسن کے ساتھ مل کر، اور قبر میں اتارنے کے مرحلے میں امام حسن قبر میں اترے تھے، امام حسین نے باہر سے جنازہ دیا تھا، امام نے اپنے ہاتھوں پہ اپنے بابا کا لاشا لیا اور قبر کے حوالے کیا، پھر صحابہ کرام نے قبر کو تیار کیا، آمادہ کیا، اور کہتے ہیں کہ صعصع ابن سوحان نے ایک رات ایک ہاتھ علی کے قبر پر رکھا اور ایک ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہا کہ یا علی، ہم آج یتیم ہو گئے، آج ہم مسکین ہو گئے۔ اور یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے صعصع ابن سوحان اور تمام اہل مودت اور محبت وہاں سے بلند ہوئے، مگر امام حسن بابا کی قبر کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور پھر جب گزرے ہیں اس خرابے سے جہاں اس فقیر سے ملاقات ہوئی، اور جب پہنچے ہیں اپنے بہنوں کے سامنے تو ایک عجیب منظر تھا امیر المومنین کے گھر میں۔ اور جب دوسرے دن کی نماز کی جماعت کے لیے امام حسن مسجد میں پہنچے ہیں تو پورے اہل کوفہ نے امام حسن کو ان کے بابا کا پرسہ دیا۔ انا للہ و انا الیہ